خواتین و حضرات، ہندوازم سے متعلق ہمارا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ہندو مذہب میں تناسخ سے نجات پر بحث میں ہم نے ایک نقطۂ نظر آپ حضرات کے سامنے پیش کیا، اس کے تمام پہلو آپ کے گوش گزار کیے۔ آج ہم تناسخ سے نجات کا ایک دوسرا نقطہ نظر آپ کے سامنے بیان کریں گے اور حسب وعدہ بدھ مذہب کا تقابل بھی لازمی کریں گے۔ ناظرین، دوسرا نقطہ نظر جو ہندوؤں کی بڑی مذہبی کتابوں میں پیش کیا جاتا ہے وہ کسی حد تک بدھ مذہب سے ملتا جلتا ہے، کیونکہ یہاں صرف اور صرف نفس کا دنیا اور اس کی لذات سے بے نیاز ہونے کا ذکر ہے۔ ناظرین، اسی سے ملتا جلتا مضمون ہم بدھ مذہب کے پیرائے میں بیان کر چکے ہیں، جہاں گوتم بدھ کی تعلیمات بھی اس دنیا اور اس کی لذتوں سے بے نیازی ہی تھی۔ ہندو بھی اسی طرح دنیا کی زندگی کو نفس کی ایک قید سمجھتے ہیں، اور اس قید کا سبب جہالت ہے۔ اس سے رہائی علم ہی کے ذریعے ممکن ہے۔ علم ان کے نزدیک اس وقت کامل ہوتا ہے جب تعریفات عامہ کے مطابق انبیاء میں تمیز پیدا کی جائے اور جزیات کی تلاش و ملاحظہ کی حاجت محسوس نہ ہو، یعنی جب اشیاء کے متعلق تمام شکوک رفع ہو جائیں۔ اس علم کے حصول کے بعد نفس جب موجودات میں ان کی حدود کے اعتبار سے تفریق کرتا ہے تو اپنی ذات کی اس شرافت اور مادہ کی لذت کے فرق کو سمجھ لیتا ہے۔ وہ مادہ سے آسانی سے چھٹکارا پا لیتا ہے اور اس پر یہ حقیقت کھل جاتی ہے کہ جس چیز کو وہ خیر اور لذت سمجھ رہا تھا وہ در حقیقت شر اور مصیبت ہے۔ حقیقی معرفت اس کو حاصل ہو جاتی ہے اور وہ مادہ کے تعلق سے منہ پھیر لیتا ہے۔ ناظرین، اس عمل کے باعث فعل منقطع ہو جاتا ہے اور دونوں یعنی مادہ اور نفس ایک دوسرے سے جدا ہو کر آزاد ہو جاتے ہیں۔ کتاب یا تنجلی کے مصنف نے لکھا کہ اس آزادی کے بعد نفس فقط خدا کی وحدانیت پر تفکر کرنے سے آدمی کو ایک نیا ہی شعور حاصل ہوتا ہے۔ وہ شعور یہ ہے کہ جو شخص خدا کا طالب ہوتا ہے وہ مخلوق کی بھلائی کا بھی طالب ہوتا ہے، لیکن جو شخص صرف اور صرف ایک ہی نفس کی بھلائیوں میں مشغول رہتا ہے اس کی کوئی سانس اسے نفع نہیں دیتی، اور جو شخص خدا کی وحدانیت کے تفکر میں محو ہو کر مخلوق کی بھلائی کا طالب رہتا ہے اس کے نفس کی قوت اس کے بدن کی قوت پر غالب آ جاتی ہے۔ جیسا کہ کتاب گیتا میں ہے کہ انسان اس لیے پیدا کیا گیا کہ علم حاصل کرے اور اس پر عمل کر سکے، اور چونکہ علم یکساں ہے اس کو آلات بھی یکساں ہی دیے گئے ہیں، لیکن چونکہ جسم کو علم سے تضاد ہے اس لیے وہ عمل کی طرف لپکتی ہے، اس کو لذتوں سے چھپانا چاہتی ہے، اور یہی حقیقت میں مصائب ہیں۔ علم کی شان تو یہ ہے کہ وہ ان طبائع کو باہم لپٹے ہوئے چھوڑ دیتا ہے اور نفس کی تاریکی سے اس طرح صاف کرتا ہے جیسے آفتاب گرہن سے صاف ہوتا ہے۔ ناظرین، ہندوؤں کا کہنا ہے کہ اگر ہم لوگ اپنی زندگی میں جسم نہ لائیں اور بلا ضرورت اس کو اپنے ساتھ شریک نہ بنائیں اور اس کے مطابق طبیعت اختیار نہ کریں بلکہ اس سے الگ تھلگ رہیں تو جہالت سے دوری کی بدولت ہم یقیناً معرفت سے قریب اور اپنی ذات کو جان لینے کی وجہ سے پاک و طاہر ہو جائیں گے، یہاں تک کہ خدا پھر ہمیں آزاد کر دے گا۔ علم سے نجات تک پہنچنا بغیر شر سے بچنے کے ممکن نہیں ہوتا۔ برائی کی اگرچہ بہت سی شاخیں ہیں لیکن سب کی جڑ لالچ، غصہ اور جہالت ہی ہے، اور جڑ کو کاٹ دینے سے شاخیں خود بخود سوکھ جاتی ہیں۔ پھر اسی کتاب گیتا میں یہ بھی کہا گیا کہ دنیا سے نجات طلب کرو اور اس کی جہالتوں سے دور رہو، اعمال میں اور آگ کے ذریعے قربانی میں جزا اور مکافات کی طمع کے بغیر نیت کو خالص رکھ کر لوگوں سے علیحدگی اختیار کرو اور غافلوں کی مخالفت کرو۔ ان کے جاگنے کے وقت سو کر اور ان کے سونے کے وقت جاگ کر پھر نفس کی خود نفس سے حفاظت کرو، اس لیے کہ جس وقت اس میں شہوت ہوتی ہے نفس دشمن ہوتا ہے، اور جس وقت اس میں عفت ہوتی ہے اس نفس سے بہتر کوئی دوست نہیں ہوتا۔ ناظرین، نجات سے متعلق ہندوؤں کا مذہب یہ ہے کہ وہ اتحاد یعنی خدا کے ساتھ ایک ہو جانے کا نام ہے، کیونکہ خدا عالم بالذات ہے۔ خدا ایسے علم سے عالم نہیں ہوا کہ جو اس کو کسی شے کے وجود میں آنے کے بعد حاصل ہوا ہو۔ ہندوؤں کے نزدیک جو نجات پاتا ہے اس کی صفت بھی یہی ہو جاتی ہے۔ اس میں اور خدا میں فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کو معلوم کا علم ہوتا ہے، یعنی
اس کو علم کسی شے کے وجود میں آنے کے بعد حاصل ہوتا ہے، اور اس کا یہ علم محنت اور صحیح سے حاصل کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کا معلوم پردے میں چھپا ہوا تھا، لیکن نجات کے محل میں حجاب کے اٹھتے ہی پردے ہٹ جاتے ہیں اور مواقع کٹ جاتے ہیں، ذات ہی عالم ہو جاتی ہے، اور پھر کسی چھپی چیز کے جاننے کی خواہش باقی نہیں رہتی۔ وہ فنا ہونے والے محسوسات سے جدا اور باقی رہنے والے معقولات میں جا ملتی ہے۔ ناظرین، باسودیو نے بھی دنیا کو رشوت کے درخت سے تشبیہ دیتے ہوئے سمجھایا کہ برہما اس درخت کی اوپر والی جڑ ہے، بید اس کا تنا، رائیں اور مذہب اس کی شاخیں، اور متعدد مطالب اور تفسیریں اس کے پتے ہیں۔ عقل مند کے واسطے اس درخت کو کاٹنے کے سوا دوسرا کوئی نفیس اور باوقت کام نہیں ہے، یعنی دنیا اور اس کی بے اصل چمک دمک میں زہد کرنا۔ جب وہ اس کو پوری طرح کاٹ لے تو اس کے اگنے کی جگہ ٹھہرنے کی ایسی جگہ تلاش کرے جہاں سے واپسی ناممکن ہو۔ جب اس کو ایسی جگہ مل جائے گی تو وہ آفتاب اور آگ کی روشنی سے انوار الہی تک جا پہنچے گا۔